بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیو نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے لاہور کے نجی اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سی سی پی او لاہور کو واقعات کی غیر جانبدارانہ انکوائری کا حکم دیا ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ طالبات کو جنسی ہراساں کیے جانے کے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز ذیشان بخش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جیو نیوز کی خبر کا نوٹس لیا ہے اور رپورٹ طلب کی ہے، کب تک رپورٹ انہیں پیش کی جائے گی؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جو سی سی پی او لاہور ہیں ان کو اس حوالے سے ہدایات کی ہیں کہ جو یہ لاہور کے نجی اسکول کا واقعہ ہے طالبات کو ہراساں کرنے کا، اس کے اوپر فوری طور پر انکوائری کی جائے اور انکوائری کر کے رپورٹ ان کو پیش کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جیو نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں ان کو بھی اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں ڈاکٹر مراد راز کو کہ وہ اپنے طور پر بھی اس کی انکوائری کریں اور یہ جو دونوں انکوائریز ہوں گی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائیں گی۔ اور اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ طالبات کو ہراساں کیے جانے کے جو واقعات ہیں یہ بالکل ناقابل برداشت ہیں، جو بھی اس کے اندر ذمہ دار عناصر ہوں گے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے اور ان طالبات کو نہ صرف انصاف ملے گا بلکہ مستقبل میں دیگر لوگ جو اس قسم کے ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسی مثال قائم کی جائے گی تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا نہ سوچ سکے۔ اچھا ذیشان، یہ بھی بتائیے گا کہ طالبات کی جانب سے کوئی مدعی سامنے آیا ہے؟ جی نہیں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی۔ جو جیو نیوز نے گزشتہ روز خبر نشر کی تھی اسی کو بیس بناتے ہوئے اسی کی بنیاد پر پنجاب حکومت نے اس پر نوٹس لیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن لیتے ہوئے سی سی پی او لاہور کو اس واقعے کی انکوائری ریکمینڈ کی ہے اور مارک کر کے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر جو اسکول کی انتظامیہ ہے ان سے ملاقات کریں اور اس حوالے سے جو اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ بھی اکٹھی کریں۔ اس حوالے سے ہماری جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہے ڈاکٹر مراد راز، ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بلا شبہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور لاہور شہر کے وقت میں ایک موجود بڑے نجی تعلیمی ادارے میں اس قسم کا واقعہ ہونا، انہوں نے کہنا کہ میں ذاتی طور پر بھی اس واقعے کی انکوائری کر رہا ہوں اور جو بھی اس میں ملزمان ہوں گے وہ بالکل سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ بہت شکریہ ذیشان بخش، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بتایا کہ لاہور کے 2 نجی تدریسی اداروں میں بچیوں اور خواتین سے ہراسانی کے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ وزارت کے ریجنل دفاتر ہراسانی کے واقعات پر الرٹ رہے ہیں۔ شکایت اور مدد کے لیے وزارت کی ہیلپ لائن 1099 دستیاب ہے۔ لاہور میں نجی یونیورسٹی کی انٹرنیٹ پر اساتذہ کا مذاق اڑانے والے طلبہ کو سزائیں دی گئی ہیں۔ نجی یونیورسٹی انتظامیہ نے 35 طالب علموں کو مختلف سزائیں سنا دی ہیں۔ 13 طالب علموں کو وارننگ دینے کے ساتھ معافی نامہ فیس بک پر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 طالب علموں کے گریڈ کم کر کے روزانہ کیمپس کے لان سے کوڑا اٹھانے کی سزا بھی دی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز فروہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فروہ، کہیے گا ان سزاؤں سے متعلق بھی بتائیے اور ان کا جو آفینس تھا اس سے متعلق بھی جو پتہ چلا ہے بتائیے۔ جی، یہ لاہور کے فیصل ٹاؤن کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور ان کے طالبات ہیں جن کو یہ سزائیں ان کی یونیورسٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اور ان سٹوڈنٹس نے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ مذاق کیا تھا، فیس بک پہ کچھ تصویریں لگا کے اسی حوالے سے مذاق کیا تھا اور جو یونیورسٹی کی ڈسپلنری کمیٹی تھی اس نے اس پہ ایکشن لیتے ہوئے باقاعدہ ان تمام اسٹوڈنٹس کے نام نوٹ کر کے ان کے خلاف جو ہے ان کو سزائیں اس طریقے سے دی ہیں کہ جو 10 اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اپنے ایک تو ان کو وارننگ جاری کی ہے، وارننگ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ معافی نامہ جو ہے فیس بک پہ لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 طالب علم ایسے ہیں جن کے گریڈ جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ یونیورسٹی کیمپس کے لان سے کچرا اٹھائیں گے اور صرف یہی نہیں، جب کیمپس کھل جائے گا تو 4 ہفتے تک مسلسل وہ ہائی وے کی صفائی بھی کریں گے اور صرف یہی سخت سزا نہیں دی گئی ان طالب علموں کو، ان کے 1 سال کے 2 سیمسٹر جو ہیں ان میں ان کا نام ان کو پرانے سیمسٹر میں جو ہے وہ بھی بھیج دیا گیا ہے اور اس طرح اس کے علاوہ جو باقی مزید 12 اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہو چکے ہیں یہاں سے، ان لوگوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ معافی نامہ تحریر کر کے فیس بک پر لگائیں گے اور اگر یونیورسٹی کی طرف سے دیے جانے والے جو سزائیں ہیں ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی جائیں گی اور ان کے خلاف سائبر بلنگ جو قوانین ہیں اس کے مطابق کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔
तो इस हवाले से जो तालिब इल्म हैं उनमें सख्त गुस्सा जो है पाया जा रहा है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटियां जो है हर सेमेस्टर की लाखों रुपया हम लोगों से फीसें वसूल करती है और ये हल्का फुल्का स्टूडेंट्स का मजाक था, कोई खास तौर पे मजाक नहीं किया गया। सीरियस किस्म का ये तज़हीक अमेज और जिसकी हमें इतनी बड़ी सजाएं जो है वो दी जा रही हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट जो है 15 रोज के अंदर अपील भी दायर कर सकते हैं जो इनको यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मौक़िफ़ भी आपने दिया और स्टूडेंट्स का भी मौक़िफ़ दिया। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया उम्मे फरवा। बुलेटिन में अभी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऑयल कंपनीज की पटिशन हमने मुस्तरद की, हुकूमत ने एक्शन लेना था। दरख्वास्त गुजार के वकील राव अब्दुल रहीम एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ओगरा की समरी के बगैर जून के ख़त्म होने से पहले ही कीमतें बढ़ा दी गई। इजाफे के पीछे बदनीयती शामिल है। कोरोना में तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए लेकिन हुकूमत ने आवाम पर बोझ डाल दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऑयल कंपनीज की पटिशन हमने मुस्तरद की, हुकूमत ने एक्शन लेना था। वकील ने इस्तदा की कि हुकूमती हुक्म मुअत्तल करके ओगरा के जून के नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करने की हिदायत की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तारिक असद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील तारिक असद ने अदालत से कहा कि 262 पायलट से मुतालिक गुलाम सरवर खान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। PIA की यूरोप में फ़्लाइट्स पर 6 माह के लिए पाबंदी लग गई है। गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान की जग हसाई हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से तफसीली ऑर्डर पास करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। PIA को यकम ta 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाज़त मिल गई है। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने आज से 6 माह के लिए PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से पायलट्स के मशकूक और जाली लाइसेंस से मुतालिक वज़ाहत तलब कर ली। जुमान PIA के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता किया, जिसके बाद PIA को 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई। PIA की लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान परवाज़ें PK 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। दीगर प्रवासों के शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। इससे कबल यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने आज से PIA के यूरोपीय ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने आलमी इदारे के ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तैयारे चार्टर पर लेने पर पाबंदी लगा दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से अमारात की फ़िज़ाई कंपनियों में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और दीगर अफसरान की असनाद की तस्दीक करने का मुतालबा किया है। UAE की फ़िज़ाई कंपनियों में 50 पाकिस्तानी पायलट और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान काम कर रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूने मुल्क परवाजें उड़ाने के इजाज़तनामे में 31 अगस्त तक तौसीह कर दी है। नोटम के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से पूरे मुल्क में परवाज़ों की इजाज़त होगी, जबकि गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट पर सिर्फ इस्लामाबाद से परवाजें जाएंगी। मुल्क के दीगर तमाम एयरपोर्ट्स पर अंदरूने मुल्क परवाजें बंद रहेंगी। इससे पहले CAA ने 30 जून तक अंदरूने मुल्क परवाज़ों की इजाज़त दी थी। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक रोज़ पहले हमला किया गया था, उसको नाकाम बनाया गया था और ये सब जो हालात हैं सूरत हाल के पेश नज़र, दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिंध सेक्रेटेरिएट यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सख्त कर दी गई है सिक्योरिटी, और बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र ये सिक्योरिटी सख्त की गई है। कामरान रजीना में ज्वाइन किया। कामरान, कहिएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं?
جی دیکھیں، یہ سندھ حکومت کا جو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ایک سرکولر جاری کیا ہے اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اس سرکولر میں کہا گیا ہے کہ جو سندھ سیکریٹریٹ کے آنے اور جانے کے راستے ہیں وہاں پر سیکیورٹی سخت کی جائے، گاڑیوں کی جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کی گاڑیاں نہ آئیں، یہاں تک کہ اعلیٰ شخصیات کے ساتھ جو پولیس موبائلز یا اسکارٹس ہوتے ہیں ان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ سندھ سیکریٹریٹ کی حدود میں نہ آئیں، جبکہ وہاں پر جو سیکیورٹی ہے اسپیشل برانچ کے اہلکاروں سمیت پولیس اہلکاروں کی اضافی تعداد بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی سیکریٹریٹ کے جو مختلف عمارتیں ہیں ان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جتنی بھی پولیس موبائلز ہیں نہ انہیں اندر آنے کی اجازت ہوگی عمارتوں کے سیکریٹریٹ کی، اور نہ ہی وہ پارک کی جا سکیں گی۔ اور یہ فیصلہ اس سرکولر میں لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر 2 روز قبل جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، انہی دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے چیف سیکریٹری سندھ کی ہدایت پر۔ جی بہت شکریہ کامران رضی، آپ نے ڈیٹیلز دی ہمیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیل سیکٹرز میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے، مزید بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز الینا وقار۔ جی بالکل، اسلام آباد میں کرونا وائرس کے کیسز 12,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اسلام آباد کے وہ سیکٹرز جن میں سے کرونا وائرس کے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کیسز کی اطلاعات آتی ہیں، ان سیکٹرز کو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سیل کر دیا جاتا ہے۔ فی الوقت اسلام آباد کے جو سیکٹر سیل ہیں اس میں G61, G62, G72 اور I-10 مرکز اور I-8 مرکز جو ہے وہ شامل ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق ان سیکٹرز کو 14 دن کے لیے قرنطینہ کر دیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے ناکے لگا دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور جیسے ہی ان سیکٹرز میں سے کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کی اطلاعات آتی ہیں ان سیکٹرز کو پھر جو ہے وہ ڈی سیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ سیل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اب جن علاقوں میں ان کی نگرانی جاری ہے اس میں G8, G11 اور بارہ کا علاقہ شامل ہے، اور امکان ہے کہ اگر ان علاقوں سے بھی جو ہے کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز رپورٹ کیے گئے تو ان کو بھی جلد جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا۔ جی جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت کارپوریٹ پاکستان گروپ نے کرونا وائرس ٹیسٹ لیب قائم کر دی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ الخدمت لیب میں کرونا کا ٹیسٹ صرف 3,000 روپے میں کیا جائے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ ناظم آباد کراچی میں الخدمت کرونا وائرس ٹیسٹ لیب کا افتتاح کیا۔ تقریب میں کارپوریٹ پاکستان گروپ کے بانی اصفر احسن، الخدمت ڈائگنوسٹک کمپلیکس گورننگ باڈی کے چیئرمین ہارون قاسم، ڈائریکٹر الخدمت انجینئر صابر احمد نے بھی شرکت کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس ٹیسٹ کرانا عام شہریوں کے لیے بہت مہنگا ہے۔ کرونا وائرس ٹیسٹ لیب قائم کرنے پر جماعت اسلامی کے ادارے الخدمت کا شکر گزار ہوں۔ اصفر احسن نے کہا کہ کارپوریٹ پاکستان گروپ الخدمت کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ پروجیکٹ میں الخدمت کے ساتھ تعاون کرے۔ ہارون قاسم نے کہا کہ شہر میں کرونا وائرس سمیت دیگر وائرس بھی آتے رہیں گے، ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کام کریں۔ الخدمت کے تحت لیب کے قیام کے ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا۔ حکومت سندھ کی جانب سے جن قواعد و ضوابط کی بنیاد پر لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے بازار اور دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی تھی، ان قواعد و ضوابط پر حیدرآباد میں کہیں بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔ جی بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے جن شرائط کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کر کے مارکیٹس اور دکانیں اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دی تھی، ان شرائط میں سے کسی ایک شرط پر بھی حیدرآباد میں عمل درآمد ہوتے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو SOPs بنائی گئی تھی اس کے مطابق دکانداروں کو ہینڈ سینیٹائزر رکھنا لازمی تھے، سماجی فاصلے کو یقینی بنانا ضروری تھا، لوگوں کا ماسک پہننا ضروری تھا، دکاندار ہو یا خریدار ہو دونوں کے لیے ماسک پہننا بھی لازمی تھا، گلوز کا استعمال ضروری تھا۔ لیکن حیدرآباد کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ کورونا کو سیریس لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حیدرآباد کے اندر کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے کے امن کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ خطے میں امن و امان کی صورتحال سے عالمی برادری کو مسلسل باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق سے ملاقات میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دیر پا امن و استحکام پورے خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔
पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी निभाते हुए अफगान अमन अमल में मसालेहाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेगा। और खबर यह कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 38 एहलकारों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। सिफारती जराये का बताना है कि वापस जाने वाले भारतीय अमले में 6 सिफारतकार भी शामिल हैं। सिफारती जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार वाहगा अटारी के रास्ते वापस भारत रवाना हुए। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 100 एहलकार और अहल खाना भी वापस पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार वाहगा के रास्ते वतन वापस आए। आज होने वाले वफाकी काबीना इजलास के बायस इख्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास मुलतवी कर दिए गए। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास अब कल होगा, जबकि इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जुमे को होगा। काबीना इजलास की वजह से दोनों कमेटीज़ के आज तयशुदा इजलास मुलतवी किए गए। निजकारी कमेटी में रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी से मुताल्लिक़ फैसला मुतवक्किल था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के असासों की निजकारी भी एजेंडे में शामिल थी। ईसीसी इजलास के एजेंडे में यूरिया खाद की दस्तयाबी पर गौर होना था। साथ ही RLNG की सेल प्राइस के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी भी मुतवक्किल थी।